یہ ہے پلس آف دا ٹائم۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک دن اپنی گود میں کتنی دنیا چھپائے ہوتا ہے؟ آج ہم جھانکتے ہیں 25 ستمبر کے واقعات۔ 25 ستمبر 1396 نیکوپولس کی جنگ۔ یہ جنگ عثمانی فوج اور صلیبی اتحاد کے درمیان میں۔ سوچیں، دریائے دنوب کے کنارے صبح کا دھندلکا، صلیبی فوجیں اپنی زریں سنبھالے پرچم لہرائے کھڑی ہیں۔ ان کے دلوں میں غرور ہے کہ عثمانیوں کو روند ڈالیں گے۔ دوسری طرف سلطان بازید کے سپاہی تعداد میں کم لیکن نگاہوں میں بجلی۔ پھر اچانک ایک نعرہ گونجتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں دھرتی ہلاتی ہیں اور تلواروں کی چمک سورج کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی صلیبی لشکر زمین بوس اور عثمانیوں کا پرچم سر بلند ہوتا ہے۔ یہ دن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ طاقت تعداد میں نہیں بلکہ حوصلے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس جنگ میں صلیبی طاقت میں بہت زیادہ تھے جن کی قیادت اس وقت کے ہنگری کے بادشاہ کر رہے تھے، لیکن وہ جیت نہ سکے۔ آج ہی کے دن 1513 کو بالبوا اور بحر الکاہل انہوں نے دریافت کیا۔ جنگل کے اندر ایک شخص راستہ بناتا جا رہا ہے، ہاتھ میں تلوار، کندھوں پر تھکن، مگر دل میں ایک خواب۔ یہ تھا واسکو نیئر ڈی بالبوا، وہ شخص جس نے دنیا کا نقشہ بدلنا ہے۔ ہفتوں کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑ پر چڑھتا ہے، سانس پھولتی ہے، پسینہ بہتا ہے۔ اچانک آنکھوں کے سامنے ایک انجان نیلا سمندر پھیل جاتا ہے جس کو بحر الکاہل کہتے ہیں، جسے یورپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ یورپین پہلا انسان تھا جس نے بحر الکاہل کو 25 ستمبر 1513 کو دریافت کیا، اور یہ وہ لمحہ آیا جب ایک آدمی کی آنکھوں نے نئی دنیا کو جنم دیا۔ امریکی کانگریس اور شہری حقوق، واشنگٹن کا حال، کاغذوں کی سرسراہٹ اور گہری بحثیں۔ سوال ایک ہی تھا، کیا عوام آزاد رہیں گے یا حکومت کا سایہ ان پر چھا جائے گا؟ ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ لمحہ وہ تھا جب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ 25 ستمبر 1789 کو کانگریس نے بل آف رائٹس منظور کیا۔ یہ 10 اصولوں کا مجموعہ تھا جو لوگوں کو آزادی سے جینے کا حق دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قلم کی طاقت نے تخت و تاج کو پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ 10 شہری حقوق آج بھی امریکہ کے قانون کا حصہ ہیں۔ لٹل راک کرائسس 1957 کا وقت ہے۔ امریکہ کا شہر آرکنساس ہے۔ ایک سکول کا دروازہ بند ہے، بہر ہجوم چیخ رہا ہے، نفرت کے نعرے لگ رہے ہیں، اور 8 بچے معصوم چہرے صرف پڑھنے کے خواب لیے کھڑے ہیں۔ لوگ ان کے راستے میں دیواریں ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سیاہ فام ہیں۔ پھر اچانک امریکی صدر کا حکم آتا ہے، فوجی ٹرک گڑگڑاتے ہوئے پہنچتے ہیں، سپاہی قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے خوف زدہ مگر پرعزم سکول کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ یہ دن اعلان کرتا ہے کہ تعلیم کا حق سب کا ہے، چاہے رنگ کچھ بھی ہو۔ امریکہ میں اس سے پہلے جو سیاہ فام بچے تھے ان کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ موزارٹ کی کھوئی ہوئی سمفنی، ویانا آسٹریلیا کا یہ واقعہ ہے۔ ویانا کی ایک لائبریری میں پرانے کاغذوں کا ڈھیر ہے۔ محقق ایک مسودہ کھولتا ہے اور اس پر جمی دھول جھاڑتا ہے۔ جھاڑنے کے بعد آنکھیں حیرت سے پھول جاتی ہیں۔ یہ موازرٹ کا کھویا ہوا شاہکار تھا۔ 25 ستمبر 1974 کو وہ دھن دنیا کے سامنے بجائی گئی، اور جب پہلی بار اس دھن کی تان گونجی تو یوں لگا جیسے وقت نے صدیوں پرانی خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ لمحہ چیخ کر کہتا ہے کہ فن کبھی مرتا نہیں، وہ صرف چھپ جاتا ہے۔ سعودی خواتین کو ووٹ کا حق، ریت کا صحرا، صدیوں کی خاموشی، عورتوں کے لب سلے ہوئے، خواب ٹوٹے ہوئے۔ ایسے عالم میں پھر ایک اعلان گونجتا ہے، آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے اور امیدوار بننے کی اجازت عورتوں کو بھی ہے۔ یہ بھی حکم ہوا تھا کہ خواتین کو شورا کونسل میں بھی مقرر کیا جائے گا۔ اب خواتین ووٹ ڈال سکیں گی اور انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں گی۔ یہ والا اعزاز اور خواتین کو حقوق 25 ستمبر 2011 کو دیے گئے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ حقوق دیر سے ملیں تو بھی تاریخ بدل دیتے ہیں۔ یہی تو ہے وقت، کبھی حوصلے کا سبق، کبھی جستجو کا انعام، کبھی انصاف کی طاقت اور کبھی لفظوں کا جادو۔ پھر ملیں گے اگلے دن کے واقعات کے ساتھ۔